اور میں انشاءاللہ اس فلور آف دا ہاؤس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے بلوچستان کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی شاہراہیں بند نہیں ہوں گی، آج 95% ہمارے وعدے پہ عمل ہوا ہے کہ آج بلوچستان کی شاہراہیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں۔ ہماری سیکورٹی فورسز نے جو گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں، they have to protect each and every inch of the land, and they have to break or breach an inch of the land for 15 minutes, for 20 minutes, for 30 minutes, for 40 minutes, not more than that. اور میں انشاءاللہ اس فلور آف دا ہاؤس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے بلوچستان کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی شاہراہیں بند نہیں ہوں گی، آج 95% ہمارے وعدے پہ عمل ہوا ہے کہ آج بلوچستان کی شاہراہیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں۔ مجھے پورا کامل یقین ہے اپنی سیکورٹی فورسز پہ، اپنی حکومت پہ، اپنے رفقا پہ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیلنج کو ہیڈ آن لیں گے، اور ہیڈ آن لے کے ہم اس چیلنج کو، یہ جو قومی شاہراہوں پہ آتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور بلوچستان کے بچے بچے کو امن کی طرف لے کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے، بدامنی کی طرف مزید بلوچستان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ایک تو پورا پاکستان فکر مند ہے، اور فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ پورے بلوچستان سے کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلز کہہ دوں میں ان کو، اس قسم کے تجزیے کر رہے ہوتے ہیں جس کا بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں جو بلوچستان میں ایک رات بھی جنہوں نے نہیں گزاری، اور ہم کہیں فرانس سے یا امریکہ سے آئے۔ بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز لا اینڈ آرڈر کے بارے میں یہ ہے کہ جناب اسپیکر، we are facing a serious separatist movement. دو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ Let me assure whole Pakistan, they cannot hold an inch of our land for more than 2 hours. They don't have that capacity. The issue is کہ وہ جو دور دراز علاقے ہیں یا قومی شاہراہیں ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز نے جو گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں، they have to protect each and every inch of the land, and they have to break or breach an inch of the land for 15 minutes, for 20 minutes, for 30 minutes, for 40 minutes, not more than that. اور میں انشاءاللہ اس فلور آف دا ہاؤس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے بلوچستان کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی شاہراہیں بند نہیں ہوں گی، آج 95% ہمارے وعدے پہ عمل ہوا ہے کہ آج بلوچستان کی شاہراہیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں۔ مجھے پورا کامل یقین ہے اپنی سیکورٹی فورسز پہ، اپنی حکومت پہ، اپنے رفقا پہ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیلنج کو ہیڈ آن لیں گے، اور ہیڈ آن لے کے ہم اس چیلنج کو، یہ جو قومی شاہراہوں پہ آتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور بلوچستان کے بچے بچے کو امن کی طرف لے کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے، بدامنی کی طرف مزید بلوچستان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، ان واقعات کو لے کر جس پہ آپ رائز بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس رائز کے پیچھے بھی بہت ساری ریزنز ہیں، اس میں ایک بہت بڑی ریزن وہ گیجٹری ہے جو یو ایس وڈرال کے بعد بلیک مارکیٹ میں اوپنلی پرووائڈ کی گئی ہے ان ٹیررسٹ کو جن کے پاس نائٹ کیپیبل فائٹنگ کی سکل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ان کی۔ آپ جتنے حملے دیکھیں مغرب کے وقت، عصر کے وقت، سو دیٹ جو رسپانس آئے اس کو وہ اس گیجٹری سے اس سیکورٹی فورسز پہ اس کو اپلائی کریں اور ان کا نقصان کریں۔ سو فار دیٹ ہم نے اپنی پریپریشن سٹارٹ کر دی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فورسز کو نائٹ کیپیبل فائٹنگ فورس بنائیں گے اور اس چیلنج کو انشاءاللہ تعالیٰ نپٹا لیں گے۔ اور ان واقعات کو لے کے میرا پورے پاکستان سے یہ گزارش ہے، خاص طور پہ میڈیا ہاؤسز سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان واقعات کو لے کر پورے بلوچستان کی ایک ایسی پکچر پینٹ کرتے ہیں کہ جیسے پورا بلوچستان جو ہے وہ کسی کے قبضے میں چلا گیا ہے، یا پورے بلوچستان میں بدامنی جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ ضرور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، ایک اور اہم نقطہ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا تھا کہ اس لڑائی کو سمجھا کیا گیا تھا بلوچستان کے کیس میں، کہ یہ لڑائی صرف ان دہشت گردوں کے درمیان اور پاکستان کی فوج ایف سی کے درمیان ہے۔ اس لڑائی کو ڈائیورس کیا ہوا تھا پاکستان کی پارلیمنٹ نے، بلوچستان کی پارلیمنٹ نے، اس لڑائی کو ڈائیورس کیا ہوا تھا ہماری سول بیوروکریسی نے، ہماری پولیس نے، جوڈیشری نے، میڈیا نے، بالکل اس لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا تھا۔
اور آج جتنی بھی دہشت گردی یا کاؤنٹر انسرجنسی کے خلاف کے بارے میں تھیریز لکھی گئی ہیں، ریسرچ کیے گئے ہیں، تمام تھیریز میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب سول گورنمنٹ موجود ہوگی اور منظم ہوگی وہاں پر انسرجنسی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ لڑائی ہماری ہے، ریاست کی ہے، ہم اس میں حصہ لیں گے، ہم اس میں شامل ہیں اور شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، امن و امان کو بحال کرنے کے لیے وی ہیو ٹو equip our forces. فار دیٹ CDD، ہم اس کو فیڈرل گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سپورٹ سے، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب جب میں ان سے ملا ہوں انہوں نے ہمیشہ مجھ سے یہ بات کی ہے کہ CDD کو اسٹرینتھن کرنا ہے، آپ نے اپنی فورس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ CDD کو اسٹرینتھن کریں گے، جس پہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے، اور اسی رقم، وہ اتنی رقم ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے تاکہ ہم اپنی فورس کو اسٹرینتھن کر سکیں۔ 100 تھانوں کے، جناب اسپیکر آپ اندازہ لگائیں کہ وار آن ٹیرر ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے تھانوں کا یہ عالم ہے، CDD کے آفیسز کا یہ عالم ہے کہ ان کے باؤنڈری والز نہیں ہیں، کسی نے سوچا ہی نہیں۔ سو ہم نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے 100 تھانوں کے جو ہے حفاظت کے اثر نو ان کو تعمیر کریں گے، ان کو فورٹ بنائیں گے، ان کو قلعہ بنائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ پورے بلوچستان کے جو ایریاز ہیں، خاص طور پہ جو ورنیبل ایریاز ہیں، وہاں پر ہم ان کو اپنی فورسز کو فورٹس بنا کے دیں سو دیٹ دے کین ڈیفینڈ دیم سیلف۔ اس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے، جناب اسپیکر، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو دا ٹیررزم۔ جب جب سیکورٹی فورسز لوگوں کو گرفتار کرتی ہیں، وہ جب پیش ہوتے ہیں، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ کسی نے بلڈ نہیں کی، لیکن پچھلی حکومت میں جب ہم آئے پچھلے سال ہم نے 1 ارب روپے کی خطیر رقم دی اور اس سے ان کے آفس، اور اس سال بھی ہمارا فوکس ہے۔ تھینک یو جناب اسپیکر، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم نئی بلڈنگ شروع کرنے جا رہے ہیں، پھر یہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو نہ صرف اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے سو دیٹ جو ہماری کنوکشن کا ریٹ ہے اس کو بڑھایا جا سکے، اس کو بہتر کیا جا سکے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو امپروو کیا جائے۔ مختصر یہ جو میں نے 4 اہداف آپ کو بتائے، ان 4 اہداف کو پورا کرنے کے لیے 75 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے سو دیٹ ہم ان چاروں چیزوں کو امپروو کر سکیں۔ جناب اسپیکر، میں کچھ فلیگ شپ پروگرامز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اس سال شروع کیے ہیں، کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فوکس ہمارا جناب اسپیکر وہ ہم نے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اپنا انٹرپرائز ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 16 ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں، اور اس پر جو ہمارا سب سے بڑا فوکس ہے وہ جناب اسپیکر ہماری یوتھ ہے، اور ہماری یوتھ جو خاص طور پر بارڈرنگ ایریاز میں رہتے ہیں، ہم نے ان کو کیا فیوچر دیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو یہ فیوچر دیا کہ زنباد گاڑی لے لیں؟ ہم ان کو انٹرپرائز پروگرام کے ذریعے اور اس میں پرائیویٹ پارٹنرز کو ملا کے، اخوت بلوچستان کو، BRSP کو، نہ صرف ان کو کاروبار کے مواقع دیں گے بلکہ ان کے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے چیک رکھے گی تاکہ ہم ان کو وہ موقع دے سکے جس سے وہ لیگل کام کر سکے، بجائے اس اللیگل کام میں پڑے رہیں۔ اور جناب اسپیکر، دنیا ٹیکنالوجی پہ جا رہی ہے۔ ہم نے اس سال فیصلہ کیا ہے، 10 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے میجر سٹیز ہیں ہم ان پر سیف سٹی پروجیکٹس کو چلائیں، اور سیف سٹی پروجیکٹس کو کل میرے فاضل دوست جناب اسد بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ شاید سارے کے سارے کوئٹہ کے کیمراز خراب ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے کیمراز نہیں خراب ہیں، چند ایک کیمراز ضرور خراب تھے۔ اس PD کو نکالا گیا
اور ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ وہ کورٹ سٹے کے ساتھ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. خیر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم انکوائری سے اس کو فارغ کرنے جا رہے ہیں. ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے کہ جہاں پر کوئی اس طرح کا نیگلیجنس ہوگی اس کو ضرور اس کی سزا ملے گی. جناب اسپیکر، بلوچستان میں ہم اس سال ہر ضلع میں، تمام اضلاع میں فروٹ اور سبزی منڈیاں، بس ٹرمینلز، لائف سٹاک مارکیٹ بنانے جا رہے ہیں تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں. جس میں پہلے بنے ہیں وہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں بنے. جناب اسپیکر، لینڈ سیٹلمنٹ بلوچستان کا ایک دیرینہ ایشو ہے، اور جب بلوچستان میں لینڈ سیٹلمنٹ بہت ضروری چیز ہے، یہ ہونی چاہیے. اور لیکن جب لینڈ سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایسے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں جس پہ تنقید بھی ہوتی ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو سسٹم لے کے آ رہے ہیں 6 ارب روپے کی لاگت سے، ہم انشاءاللہ کیڈسٹریل سسٹم جو ہے سیٹلائٹ بیسڈ وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں بلوچستان میں اس سال انشاءاللہ. جناب اسپیکر، ہمارا فیوچر منرلز میں ہے، اور منرلز میں ہمارا فیوچر چاغی میں مجھے نظر آتا ہے کہ جہاں پر ریکوڈیک، UAE، امریکنز، چائنیز، سعودی عربیہ کے لوگ، ہمارے پاکستان کے انویسٹرز، ایوری ون از انٹرسٹڈ کہ وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کریں. اور میں اس ہاؤس کو بتاتا چلوں کہ جب یہ ریکوڈیک کا ہم نے معاہدہ کر لیا اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو اس کے لیے جو الائڈ فیکٹریز چاہیے، جو الائڈ کاموں کے لیے انڈسٹری چاہیے، اسپین سے جو دنیا کی بیسٹ ایکسپلوزیو کمپنی ہے اس کا چیف سیکرٹری سے رابطہ ہوا ہے کہ ہم یہاں پر آ کے فیکٹری لگانا چاہتے ہیں چاغی میں، سو دیٹ ہم یہاں سے الائڈ فیسلٹیز دے سکیں. اس کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ جہاں چاغی میں بننے جا رہی ہے وہیں پر ہم نے چاغی کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر ہم ان کے لیے سولر سسٹم دیں گے. 5 ارب روپے کی ہم نے خطیر رقم رکھی ہے، سو دیٹ انڈسٹریلسٹ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ انرجی کی ضرورت ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے. جناب اسپیکر، بلوچستان میں ڈیمز بن رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ بنا رہی ہے، بہت سارے ڈیمز بن گئے. کمانڈ ایریا پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اور عام آدمی جس کی زمینیں کمانڈ ایریا میں ہیں وہ نہ اس کی لیولنگ کر سکتا ہے، نہ اس کو کلٹیویشن کے قابل بنا سکتا ہے. تو گورنمنٹ ہیز ٹو سپورٹ دیم. کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ کے لیے اس سال تقریباً ہم نے 4 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی ہے، اور اس کو ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، کوئٹہ ہم سب کا گھر کہہ دیں، ہم سب کہیں نہ کہیں کوئٹہ سے افیلیٹڈ ہیں. ہر بلوچستانی کوئٹہ سے افیلیٹڈ ہے. کوئٹہ کے لوگوں کے لیے جہاں پر میں اگر جام کمال صاحب کا ذکر نہ کروں کیونکہ انہوں نے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکج جب سٹارٹ کیا تو وہ بہت بہتر انداز میں چلا، ہم نے اس کو آگے کنٹینیو بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اس کو اور امپروو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن کوئٹہ کے لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی خوش خبری ہے وہ یہ ہے جہاں گرین بس میں ہم نے گرین بس سروس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور بسز ان کو مہیا کیے ہیں. پنک بسز ہم لے کر آ رہے ہیں کوئٹہ کے شہر کے اندر تاکہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین کالج یونیورسٹی آرام سے آ جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پیپلز ٹرین سروس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کچلاک سے لے کر شیخ زائد ہاسپٹل تک پورا دن شٹل چلے گا ہمارے لوگوں کے آنے جانے کے لیے. جناب اسپیکر، بلوچستان میں ایک ہم پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمارا کلچر بڑا رچ ہے، چاہے وہ بلوچ کلچر ہے، چاہے پشتون کلچر ہے، ہزارہ کلچر ہے، ہمارے سیٹلرز بھائیوں کا کلچر ہے. ہم اس کلچرل پروگرامز کے ذریعے پیس اور کوہیژن سوسائٹی میں لانا چاہتے ہیں ود سپورٹ آف پرائیویٹ پارٹنرز. فار دیٹ پرپز ہم نے اس سال 2 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی ہے تاکہ ہم اپنے کلچر کو، اپنے لینگویج کو پروموٹ کر سکیں، اور جو بھی یہاں پر ہمارے کلچر تاریخ پہ محیط ہے، صدیوں پہ ہمارا تاریخ ہے، اس کو ہم پروموٹ کر سکیں.